ایک منصوبہ صاف پانی کا منصوبہ تھا، یہ منصوبہ کیا تھا؟ اور پھر آپ کی اس کے ساتھ بڑی اچھی اور بری یادیں بھی جڑی ہوئی، یعنی آپ کو اس کے لیے قید بھی دیکھنا پڑی بس، اور اس کے پھر اپنے نتائج تھے. جی. لیکن پہلے تو بتائیے یہ منصوبہ کیا تھا، اور پھر اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کیوں قید میں جانا پڑا؟ ایسے ہوا ہے کہ جی جب ڈیری پاکستان تو بڑا اچھے طریقے سے چل رہا تھا، دیٹ واز اے فیڈرل PSDB پروجیکٹ، اور اس ایک ٹائم آیا کیونکہ جو اتنے بھی ایکسپیٹریٹ تھے دے ور ویری آن ہائی سیلریز. تو کیا ہوا کہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو پرائرٹیز چینج ہوگی ڈیو ٹو سم ریزن، آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن، اور ہمارا PSDB جو فنڈ تھے اگلے سال کے وہ نہیں ایلوکیٹ ہوئے. تو اس وجہ سے وہ PSDB جو پاکستان ڈیری ڈیولپمنٹ تھی وہ سارے ایکسپیٹ وغیرہ چلے گئے. ڈیفینیٹلی میرا بھی تھا کہ آئی شوڈ گو بیک ٹو نیوزی لینڈ، لیکن میرے جو کولیگ گورے تھے وہ تو چلے گئے موسٹلی، کچھ ادھر نیسلے میں چلے گئے، کچھ اوروں نے 1-2 کنسلٹنسی شروع کر لی. تو میں نے پھر اس کو چھوڑ کے تو آئی جوائن پنجاب انڈسٹری اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی ایز اے CFO اینڈ کمپنی سیکرٹری. ادھر بڑی اچھی لیڈرشپ تھی. SM تنویر صاحب تھے جو یہ پیچھے وہ گورنمنٹ میں رہے ہیں، ویری فائن مین اور ویری پروفیشنل. اور میرے دس از مائی گڈ لک کہ اس وقت CEO تھے جنرل جاوید اقبال. ہی واز ایکس DGFW. Wonderful man. We have worked together about 4 years. I enjoy it a lot. اور ڈیری پاکستان میں پنجاب میں جو انڈسٹری اسٹیٹس موسٹلی ہیں یہ اسی دور کی ہے. تو 4 سال ادھر رہنے کے بعد پھر ایک نیا پروجیکٹ کی گونج آئی کہ پاکستان میں پنجاب میں شروع ہو رہا ہے. تو میں نے کہا چلے دودھ کو تو کیا کہتے ہیں ہم پیور کرتے رہیں تو پیور واٹر کی طرف بھی آ جائیں. تو آئی جوائن دیٹ کمپنی. اس وقت فراست اقبال صاحب تھے CEO. تو پیپر پہ تھی بیسیکلی. تو وی ہیو ورک ٹوگیدر آئی تھنک 1.5 year. تو اس لیول پہ چلی گئی جدھر پہلا پائلٹ پروجیکٹ ہوا، اور وہ انفارچونیٹلی بعد میں فوت ہو گئے فراست اقبال صاحب، ویری ینگ مین. تو صاف پانی کا پروجیکٹ بیسیکلی یہ تھا کہ جتنے بھی رورل اور پیری اربن مین کے ناٹ سٹیز، سٹی میں تو واسا کام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی تھی وہ کارپوریٹ کوریج تھی آف کلین ڈرنکنگ واٹر آف دی پیپل آف پنجاب. تو اس پر پوائنٹ آف ویو سے دیٹ واز ویری گڈ پروجیکٹ اور بڑا اچھا چلا. یہ اس میں ابھی پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا تو انفارچونیٹلی یہ ایک نیا وہ سلسلہ شروع ہو گیا، تو جس میں ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن ہو گیا. تو اب وہ میرا خیال ہے کہ کیونکہ اب تو میں ذرا تھوڑا سا اس میں نہیں، تو اب ایک صاف پانی اتھارٹی ہے کوئی جو اس کو لے کے آگے اس کی لیگیسی چل رہی ہے، which is good. آپ لوگوں کو جب یعنی بھائی جانا پڑا صاف پانی کی وجہ سے ہی جانا پڑا؟ جی 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 جی. تو کیا تھے، کیا اندر دیکھا نیب کے پاس جیل میں؟ بیسیکلی جی میں اور ہم چار لوگ ایسے جاتے رہتے. ہم تو بڑے بے خوف جاتے تھے کہ ہم نے کیا کیا تھا. جو وی ور گوئنگ، کون کون لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ میرے بیسیکلی پوری کمپنی میں تھے لوگ جی سارے. تو یعنی جو نیب کی قید میں گئے وہ کون لوگ تھے؟ ہاں اس میں جو ہمارے انیشل تھے، میں تھا، ایک ہمارے چیف ٹیکنیکل آفیسر تھے، ایک KSB کے CEO تھے اور ایک کنسلٹنٹ تھے. جو پہلے 4 کو ہم نے، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ لائن لگا دی پکڑ کے. اور اس میں کون تھے بڑے لوگ، کون تھے یعنی آفیسرز بڑے نامی گرامی؟ بعد میں تو ہمارے جتنی بھی CEO تھے وسیم اجمل صاحب تھے بیچارے، اور ہی ڈیڈ ویری گڈ ورک فار ڈیری سیکٹر کے لیے، صاف پانی کے لیے. اور ساتھ اور GMs تھے، ٹیکنیکل GM. چیمہ صاحب اسی میں تھے؟ نہیں، ہی واز بیسیکلی، لیکن ہے انہی دنوں ادھر ہی تھے. جی جی. ہم جب گئے ہیں تو وہ پہلے ہم سے میرا 2 ہفتے 3 ہفتے یاد ہے. فواد حسن فواد بھی یہ بعد میں آئے میرا خیال، یہ جیل میں ہم نے جب تھے اس وقت. ٹھیک. اور پولیٹیکل لیڈر بھی تھا کوئی؟ پولیٹیکل میں ہمارے ساتھ جیل میں تھے ایک پیپلز پارٹی کے تھے ہاشمی صاحب، آصف ہاشمی. ہاں ٹھیک. تو کیا دیکھا اندر؟ آپ تو فرسٹ ٹائم گئے نا. جی دیٹ واز اے سرپرائز لٹرلی. یہ تو ہمیں فیل ہی نہیں ہوا جس طرح وہ بچپن میں جب ہمیں ٹیکا لگاتے تھے ڈاکٹر تو اس وقت فیل نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا کرنے لگا ہے. جب وہ لگتا تھا درد ہوتی تھی. تو جب انہوں نے کہا کہ جی آ جائے پیچھے، وہ اندر ہی وہ تھا نا تھا، وہ کہتے ہیں جی آ جائے پیچھے، اس وقت تک ہمیں نہیں فیل ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد تو کہنا شروع ہو گئے جی اتار دیں اپنی بیلٹیں شیلٹیں اتار دیں، سب کچھ اتارنا شروع، کپڑے شپڑے یہ جو نہیں ہوئے. تو ہم نے کہا کہ یہ ابھی کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو ہم نے پوچھا جا کے، اسپیشلی میرے ساتھ تھے اور ایک بڑے اچھے ہمارے دوست ہی بعد میں بن گئے، پہلے تو اتنی ملاقات نہیں تھی. وہ MD تھے KSB کے، ٹھیک ہے، مسعود اختر صاحب.
تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو کہتے تھے وہ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا. تو مین وائل وہ پولیس والے آگے کہ جی آپ کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں, تو انہوں نے پھر ہمیں ڈال لیا. تو we were there about 57 days. تو جب آپ اندر تھے تو کیا سوچتے تھے آپ؟ پہلا ہفتہ تو پتہ نہیں لگا, سیدھی بات ہے. پھر ہفتے کے بعد اس وقت انفارچونیٹلی یہ ہوا تھا, دیکھیں ایک اور چیز ہے, انسان کو انسان رہنا چاہیے. میرے نا اس وقت ایک سٹون میں کڈنی میں سٹون تھا, تو میں نے اس کو مہینہ پہلے اس کی کرائی, وہ ایکس رے وغیرہ کرایا, تو میں اس کی وہ ایک میڈیسن ہوتی ہے وہ پانی زیادہ پی رہا تھا. تو جب انہوں نے پکڑ لیا تو میں نے ان کو کہا کہ جی یہ ہے, تو کورٹ سے آرڈر بھی ہو گئے کہ اس کا جا کے اس کا چیک کراؤ, لیکن انہوں نے نہیں کروائی تھی انفارچونیٹلی کڈنی کے سٹون. اچھا میں پھر کیا کرتا تھا, ادھر سے پھر ڈاکٹر سے وہ ایک میڈیسن لے کے تو اس کو استعمال کر کے پین کلر کھاتا رہا جتنی بھی دیر ہے 57 ڈیز. تو بڑا مشکل ٹائم تھا, سیدھی بات ہے, ناٹ کہ اس طرح ہر ایک کے ساتھ. سوچا تو ہوگا کہ میں وہاں پہ بڑی اچھی لائف گزار رہا تھا, یہ میں نے کہاں پہ آیا اور پھر اس کی یہاں پہ آنا پڑا مجھے. زندگی میں نہیں سوچا تھا ایسے کیسے ہو جائے, لٹرلی زندگی میں نہیں سوچا تھا. لیکن بس بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے راستے میں آ جاتی ہیں, اور وہ مشکل ٹائم آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا بڑا انفارچونیٹ تھا, کہ اس کے بعد پھر جو آفیسرز ہیں انہوں نے کوئی انیشیٹو نہ لیے ہوں یا چیزیں نہ کی ہوں عام طور پہ, کیونکہ یہ تو ایک بڑی ڈر اور خوف کی فضا بن گئی تھی. نہیں, انفارچونیٹلی یہ ایک ابھی میں ہوں, میری کوشش ہے کہ اب میں گورنمنٹ کی جاب نہ کروں, اسپیشلی ایسی جاب جس کے اندر پروکیورمنٹ انوالو ہے, یہ جو پیمنٹس انوالو ہے, یا اس طرح کی رسپانسبلٹی. ہاں انٹلیکچوئل لیول کی ہو تو موسٹ ویلکم, لیکن ناٹ کہ اس طرح کے جس میں کل خدا نہ خواستہ. کیونکہ ایک چیز ہے, کوئی بھی کام دیکھیں, پبلک اینی ون ہو از اے پبلک سرونٹ, اینی ون ہو از اے پبلک ریپرزینٹیو, جو بھی وہ کام کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کر رہے ہوتے ہیں. دی ریزن دیکھیں, ایک پبلک ریپرزینٹیو ہے, اسمبلی میں بیٹھا ہے یا سینٹ میں بیٹھا ہے, اس نے ایک ملک کے لیے یا قوم کے لیے کوئی بھی لیجسلیشن کی ہے, وہ لیجسلیشن کا امپیکٹ صدیوں یا سالوں رہتا ہے آن دی پیپل, ویلفیئر آف دی پیپل. اچھا, اسی طرح ایک پبلک سرونٹ ہے, اگر وہ اچھا کام کرتا ہے, کوئی بھی صحت کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, تو وہ اس کا امپیکٹ آن دی لانگ رن اتنا رہتا ہے کہ وہ بھی صدقہ جاریہ. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اپنی کمپنیوں میں 3 چیزیں ضرور کرتا تھا, کہ جس کمپنی میں گیا ہوں, اگر نئی کمپنی ہے, اگر امپلائیز کے لیے ان کی ہیلتھ انشورنس ہے کہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو میں پوری پالیسی بنا کے تو بورڈ سے پروو کرا کے 2 دن امپلیمنٹ کرواتا تھا. ہاں, پروویڈنٹ فنڈ ہے کہ نہیں ہے تو اس کی کرواتا تھا. تو سو ان دیٹ وے وہ آج تک بھی بہت بچے یاد کرتے ہیں کہ جی یہ وہ آئے تھے ہمارے CFO صاحب, تو انہوں نے یہ امپلیمنٹ کروایا, یہ انہوں نے یہ جو ہے وہ ہمارے لیے ویلفیئر کا کام کیا. تو اس لیے پبلک ریپرزینٹیو اینڈ پبلک سرونٹ, تو اس طرح کے جو انیشیٹو ہیں وہ صاف پانی ہو جائے, ڈیری کا ہو جائے, انڈسٹریلائزیشن کا ہو جائے, تو اس میں جو اگر وہ انیشیٹو لینے والوں کو آپ ڈرا دیں گے تو تھوڑا سا پرابلم ہوئے گا نا. ٹھیک ہے, کوئی اب پاکستان, آپ نے مجھے کہا جی پنجاب یونیورسٹی جس طرح ہے اس کی ایک مثال ہے, تو آپ نے کہا کہ یہ تو اپنے ہی ہمیں حکومت کو پیسے دینے پڑتے ہیں اسے چلانے کے لیے. جی جی, ظاہری بات ہے فیسیں کم لے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ یار یہ پورا ماڈل ہے کہ اس کو سسٹینیبل انداز سے یہ چل سکتی ہے جی جی فائنینشلی. جی جی, تو کیا آپ اسے تھوڑا ایکسپلین کریں گے؟ جی, میں اس کو نا لنک کروں گا ود مائی پریکٹیکل ایکسپیرینس. میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو ادھر بائی ورچو آف گڈ لک کہہ لیں کہ آئی سلیکٹڈ ان منسٹری آف ایجوکیشن, گورنمنٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں. تو انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا کالج تھا اس کا CFO کام ایڈمنسٹریٹر لگا دیا. اچھا, اب جو فنڈنگ ہے ان نیوزی لینڈ فار اسکولس وہ ایسے ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے ایریا وائز, اس کے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں, 10-12 ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں, نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں, ادھر پاورٹی لیول ہے, نیڈ آف ایجوکیشن ہے, وہ سارے پوائنٹ کے اوپر انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ ہر اسکول کو اتنی فنڈنگ ملے گی. اچھا, وہ فنڈنگ مل جاتی تھی. اس کے بعد ادھر ہر اسکول کا ایک بورڈ آف ٹرسٹیز ہے, جتنے بھی ہیں وہ بورڈ آف ٹرسٹیز آر انڈیپینڈنٹ. وہی بات فائنینشیل فریڈم کی بات ہے, انڈیپینڈنٹلی وہ جو بھی ریونیو جنریٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو
وہ فنڈنگ جو ہمیں آتی تھی جی وہ فنڈنگ اتنی نہیں تھی کہ ہم کوئی ایکسٹرا 2-3 ٹیچر اور ہائر کر سکتے تھے. تو ہم نے کیا کیا ادھر بورڈ جو ٹرسٹیز تھے ان کو میں اور میرا سی ای او یا جو پرنسپل تھا ایک پرپوزل دی کہ وائی ناٹ وی شوڈ گو آؤٹ آف کنٹری. دیکھیں نیوزی لینڈ آسٹریلیا ان ڈیولپ کنٹریز میں جو یونیورسٹی لیول کے تو بہت سارے جاتے ہیں میچور, جو اسکول لیول کے بھی جاتے ہیں, لیکن اتنا اس وقت ٹرینڈ نہیں تھا. تو ہم نے کیا کیا, ایک پرپوزل جو ہے اپروو کرائی فرام دی بورڈ آف ٹرسٹیز آف دی اسکول. اس میں منسٹری کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے, وہ نہیں انہوں نے انفلوئنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو. ٹھیک ہے جی آپ انڈیپینڈنٹ کریں. تو جتنے بھی ہمارا وہ جو بجٹ کا گیپ بنتا تھا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے ایک پرپوزل بنائی کہ ایک چائنا میں کسی اسکول کے ساتھ کلیبریشن کی جائے, 1 یا 2 ٹیچر جو ہے ہم ادھر بھیجیں گے. تو ادھر سے ٹیچر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر 3 سال ادھر اسٹڈی کرتے ہیں, جب بھی وہ آ کے جو بھی سیمیسٹر ادھر کرنا چاہے فل ٹائم آ جائیں, پورے ایئرس کے لیے آ جائیں, شارٹ ٹرم کے لیے آ جائیں, آ کے تو ادھر پڑھیں, لیکن دے ہیو ٹو پے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ فی. اس سے ریونیو جنریٹ, اس سے کیا ہوا کہ ہمارے پاس اتنا ریونیو بڑھ گیا کہ ہمارا وہ پھر 1 نہیں 2 اور کالجوں میں چلے گئے. اچھا اسی طرح I will give you the example of پنجاب یونیورسٹی. یہ ہمارے ساتھ ہے کیونکہ میں بھی ادھر سے پڑھا ہوں ایل کالج سے. تو پنجاب یونیورسٹی کی جو لوکیشن ہے بڑی اسٹریٹجیکلی اس کی, ایک تو ہے نا وہ کیمپس ہے, دوسرا اس کے پاس اپنی زمین بہت زیادہ ہے. دیکھیں they don't need to sell any 1 inch of their land. What they can do, they go for PPP. وہ جو ایک لینڈ ہے اس کے اوپر کوئی بھی ایک PPP موڈ میں چلے جائے, اس کے اندر اس کی یوٹیلائزیشن کمرشل بیسس پہ ہو, اور یہ اس کے اوپر اس طرح اچھا ایک بزنس پلان بن جائے, فائنینشیل ماڈل بنے کہ کس طریقے سے وہ, ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ ہے نا, اس کے بعد دے شوڈ الاؤ کہ دے شوڈ جنریٹ دیئر اون فنڈس. تو ان کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی لوکیشن ایسی ہے کہ وہاں پہ اسی جگہ پہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اور یونیورسٹی کو باہر سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا اب کچھ یونیورسٹیاں ایسی ہیں, سے کہ ایک یونیورسٹی کو میں جانتا ہوں, میرا خیال یہ جو ریموٹ میں ہے, سے کہ اگر یہ نئی یونیورسٹی بن رہی ہے, یونیورسٹی آف فکاڑا ہے یا وجہ میں بھی ادھر اس طرح کی اپرچونیٹی نہ ہو. اچھا جس طرح پنجاب یونیورسٹی ہے, جس طرح یہ ہماری یہ جو UET ہے, مطلب جو سینٹرلی لوکیٹڈ ہیں, ان یونیورسٹیوں تو کم از کم ایز اے پائلٹ پروجیکٹ یہ شروع کرنے چاہیے. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں نے جو پرپوزل ایک دفعہ بھیجی تھی, شاید آپ سے بھی شیئر کی تھی, تو اس کے اندر میں نے باقاعدہ انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے ریفرنسز کوٹ کیے ہیں, ناٹ اونلی کچھ چھوٹی یونیورسٹیوں کے نہیں. ہارورڈ ہے جو بیسٹ یونیورسٹی آف دی بیسٹ ہے, انہوں نے بھی اس طرح کے انیشیٹو شروع کیے ہیں.